قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں خاوند پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا تعویذ پہننے سے جادو کا علاج کیا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جی عدنان بھائی، یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ جی، ہم سیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تعویذ پہننا یہ کب سے شروع ہوا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کے علاج میں ہماری کیا تربیت کی ہے، کیا تعلیم دی ہے ہمیں۔ تعویذ کا کیا معنی ہے، تعویذ ہوتا کیا ہے، کس چیز سے نکلا ہے، اور اس میں کیا چیزیں لکھی جاتی ہیں، استعمال ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہم ذکر کریں گے۔ جی، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کے علاج کے لیے قرآنی آیات صورتیں بتائیں اور فرمایا کہ یہ پڑھنے سے جادو کا علاج ہو جاتا ہے۔ طریقہ کار بتایا، صبح یہ پڑھنی ہے، شام کو یہ پڑھنی ہے، رات کو یہ پڑھنی ہے۔ جی، تعویذ کے بارے میں بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے، نہ صحابہ نے پہنا ہے، نہ کسی صحابی نے آگے کسی کو دیا ہے۔ اس بارے میں کوئی ایک حدیث بھی نہیں ملتی جو صحابہ نے تعویذ پہنا ہو۔ اچھا، اس کے بعد آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ معاملات ہیں، علاج ہے، علاج میں ہر چیز جائز ہے، اصول ہے ایک علاج کا، ہر چیز جائز ہے، وہ سوائے اس چیز کے جس کی ممانعت نہ ہو۔ علاج میں ہم دیکھیں گے کہ اگر تعویذ کی ممانعت ہوگی تو یہ جائز نہیں ہوگا، اگر ممانعت نہ ہو تو پھر یہ جائز ہوگا، کیونکہ یہ معاملات میں آتا ہے۔ بالکل۔ اب ہم دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ کڑے کے بارے میں، تعویذ کے بارے میں فرمایا، کوئی بندہ کڑا پہنتا ہے، تعویذ پہنتا ہے، فرمایا وہ اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ پہلی حدیث فرمایا وہ اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ اس حال میں مر جائے تو وہ قیامت تک اس کے سپرد رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ نہیں اٹھاتے۔ اللہ فرماتے ہیں تو نے شفا تعویذ سے لینی ہے، تو نے شفا کڑے سے لینی ہے، تو اس سے لے، اب میں تجھے شفا نہیں دوں گا۔ پہلی حدیث۔ جی، اس کے بعد ایک صحابی بیمار ہو گئے، ان کو بخار تھا، تو کچھ دوستوں نے کہا کہ جی آپ جو ہے وہ کڑا تعویذ لے لیں، آپ اس سے اس کا جو ہے تعویذ ہے، کوئی بخار کا اس وقت ہوتا ہوگا تعویذ، تو تعویذ پہن لیں۔ انہوں نے کہا اس سے بہتر ہے کہ میں مرنا پسند کر لوں اس بیماری میں، میں تعویذ نہیں پہنوں گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا، یا فرمایا جس نے تعویذ پہنا اس کو اس کے سپرد کر دیا گیا۔ اچھا، آج کل ہمیں پتہ ہی نہیں، علم ہی نہیں ہے، علاج کروانے والے کو علم نہیں ہے، کرنے والے کو علم نہیں ہے، کرنے والا تعویذ بنا کر دیکھا دیکھی دیے جا رہا ہے، اور کروانے والا اس کو پہن کر سمجھ آئے یہی سب کچھ ہے، یہی علاج کرنے والا ہے، اسی سے مجھے شفا ملے گی، یہ میری بیماریاں دور کرے گا، یہ میری پریشانیاں دور کرے گا، یہ میرے معاملات حل کرے گا، یہ میری بیٹی کی شادی کروائے گا، یہ ساری کی ساری پریشانیاں اس ایک تعویذ سے یہ حل کروا رہا ہے، اس ایک دھاگے سے حل کروا رہا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میرے گھر میں پریشانیاں نہیں ختم ہوتی۔ اللہ کے مقابلے میں تعویذ کو لے آیا۔ یاد رکھیں بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا وضاحت فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو، فرمایا جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اب ادھر تعویذ کی شکلیں بھی مختلف آ جاتی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، کیا دیکھتے ہیں، اچھا ایک چیز، تعویذ پہننے سے جی ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں، ایک بڑا یقین ہے اس پر، تعویذ پہننے سے ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ملتی ہے کہ وہ گھر میں آئے، یہ سلسلہ صحیحہ میں موجود ہے حدیث، صحیح سند کے ساتھ، علامہ البانی رحمہ اللہ اس کو لے کر آئے ہیں۔ وہ گھر میں آئے اور دیکھا کہ بیوی کے گلے میں تعویذ پہنا ہوا ہے، اتار کر باہر پھینک دیا، کہا میں اپنے گھر میں شرک کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور ایک روایت میں اس کا اگلا حصہ ملتا ہے کہ بیوی نے کہا جی میری بات تو سنیں، میں ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، بیمار تھی، میں نے دوائی لی، علاج کروایا، میں نہیں ٹھیک ہو رہی تھی، پھر مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ تم فلاں کے پاس جاؤ اور فلاں کے پاس وہ دم تعویذ دے گا، وہ کرنے سے تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ انہوں نے کہا اللہ کی بندی، تو نے شیطان کی چال کو سمجھا ہی نہیں ہے، شیطان پہلے تجھے بیمار کیا،
پھر اس کے پاس لے کر گیا اور تجھے وہاں پر لے جا کے اس نے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا تاکہ تیرا یقین تعویذ پر پکا ہو جائے اور تو اس چیز پر پختہ تیرا یقین ہو جائے کہ یہ تعویذ نے مجھے شفا دی ہے. بالکل شیطان تو اس حد تک کرتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس 10 لوگ آئے. 10 لوگ جو ہے اسلام قبول کرنے کے لیے آئے. یہ مسند احمد کی 77 نمبر حدیث ہے. مسند احمد کی جو حدیث نمبر 7740 ہے اس میں کچھ لوگ 10 بندے آئے ان کے پاس جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 کا جو ہے وہ بیعت قبول کر لی. اچھا اب 9 کی بیعت قبول کی تو ایک نے کہا جی میرا کیا قصور ہے, میرا کیوں نہیں قبول کیا گیا؟ فرمایا تیری جیب میں تعویذ ہے یا تو نے تعویذ لٹکایا ہوا ہے, تعویذ بھی کوئی بڑا سا تھا, میں اس کو نکالو. اس کو جب اس نے نکالا پھینک دیا, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیعت لی. پتہ یہ چلا کوئی بڑا معاملہ ہے, چھوٹا معاملہ نہیں ہے. ہم جتنا اس کو نارمل سمجھی بیٹھے ہیں کہ یہ جی کوئی بات نہیں, علاج میں سب چلتا ہے. بھئی علاج میں یہ چیز نہیں چلتی. یاد رکھے جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو وہ علاج میں نہیں چلتی. بالکل ایسے ہی. ہاں اگر کسی چیز سے منع نہیں فرمایا, نہ اس کو کیا ہے نہ کرنے کا حکم دیا ہے, لیکن منع نہیں فرمایا, علاج میں وہ چیز چل جاتی ہے. لیکن جس سے منع فرمایا ہو وہ چیز علاج میں نہیں چلتی. لیکن اگر قرآنی تعویذ ہو تو اس والے سے کیا کہیں گے آپ؟ بھائی قرآنی تعویذ دیکھیں دنان بھائی سمپل سی بات ہے. ایک طرف پورے کا پورا قرآن ہے, ٹھیک ہے, 7 قرآن پاک مریض کے اوپر رکھ دیں اور ایک ادھر آیت ایک مولوی صاحب لکھ کے دے رہے, پیر صاحب لکھ کے دے رہے ایک آیت. اس بندے کے گھر میں سارا قرآن پاک پڑھا ہے, اس کو وہ فائدہ نہیں دے رہا, لیکن جو ایک آیت مولوی صاحب نے لکھ کے دی ہے وہ اس کو فائدہ بھی دے رہی ہے, اس کو کامیاب بھی کر رہی ہے, اس کی بیماری بھی دور کر رہی ہے. سوچنے والی بات ہے. یہ بھی سوچنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں عقل کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں پہنا, صحابہ کو کیوں نہیں بتایا؟ پھر کبھی کسی صحابی نے کہا کہ میرے گھر میں جو ہے اتنی آیات پڑھی تھیں اس وجہ سے زیادہ رحمت ہوئی؟ یہ ضرور فرمایا کہ میں نے اتنا قرآن پاک پڑھا اور رحمت کے فرشتے آ رہے تھے. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ فلاں آیت میرے گھر میں پڑھی تھی, لکھی ہوئی پڑھی تھی, تب ایسا ہی تھا. کسی کے پاس کتنا نسخہ, کسی کے پاس کتنا نسخہ. تو بھائی طریقہ, اصل طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سمجھایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا. تعویذ سے بچو, اس سے علاج نہیں ہوتا. یہ صرف شیطان آپ سے تھوڑا پیچھے ہٹ جاتا ہے تاکہ آپ کا یقین جو ہے وہ تعویذ پر ہو جائے اور آپ جو ہے ان چیزوں سے پیچھے ہٹ جائیں. قرآنی تعویذ ہے جی. اچھا قرآنی تعویذ ہیں تو ہم جو ہے وہ ہر وقت پہن کے اس کو واش روم بھی جاتے ہیں, ہم اس کو پہن کر کسی اور جگہ پر بھی جاتے ہیں, ہم ناپاک بھی ہوتے ہیں, اس وقت کیا حکم لگے گا؟ دیکھیں جی قرآن شفا ہے تو بھائی شہد بھی شفا ہے, بوتل کو گلے میں لٹکا لو, پینے کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح بات ہے. بھائی جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کی پر نہیں چلیں گے نقصان اٹھائیں گے, دھوکہ اٹھائیں گے. اور یہ ہمارے ساتھ شعبدہ باز, جو کچھ شعبدہ باز بھی ہیں اس فیلڈ میں جو گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو. تعویذ, وہ ان کو تعویذ کا پتہ ہی نہیں ہے, کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے. میرے پاس بہت سارے تعویذ آتے, کوئی چند ایک ہوتا ہے تعویذ جس میں کچھ لکھا ہو اور تعویذ کا علم جاننے والے سمجھتے ہوں کہ واقعتاً اس میں کوئی عمل کیا ہے یا عمل ہے. اس کے علاوہ باقی سب تعویذ جو ہیں وہ صرف دھوکہ ہوتے ہیں, فریب ہوتے ہیں. جو عمل ہوتا ہے وہ شیطانی عمل ہی ہوتا ہے. نہیں, اس میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. وہ ان کے لحاظ سے کوئی کہہ رہا ہے جی نوری علم ہے, کوئی کون سا کہہ رہا ہے, کوئی کون سا, لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوا عمل نہیں ہوتا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا ہے اس زمرے میں ضرور آ جاتا ہے. کیسے؟ فرمایا جس نے تعویذ لٹکایا اس نے کفر کیا. اور ایک روایت عدنان بھائی, یہ مسند احمد کی روایت ہے, یہ بہت ہی قوی روایت, اور ایسے سخت الفاظ اگر کسی بندے نے یہ سن لے اس کو عقل آ جائے وہ تعویذ نہ پہنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تعویذ پہنا, جس نے تعویذ لٹکایا وہ سن لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بددعا کی اس بندے کے بارے میں, فرمایا اللہ اس کی مراد پوری نہ کرے. ایسے الفاظ. پھر بندہ سوچے کہ مجھے فائدہ ملے گا, پھر بندہ سوچے کہ میں جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤں گا.
نہیں بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو گے، کامیاب بھی ہوگے، فائدہ بھی اٹھاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر نہیں چلو گے، ناکام بھی ہوگے اور کوئی فائدہ بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے کوئی بھی تعویذ ہے، چاہے وہ قرآنی ہے، چاہے وہ دوسرا ہے، چاہے وہ لائنیں ماری ہوئی ہیں، چاہے وہ اعداد ہے، ان سب کے سب سے بچنا ہے، نہیں پہننا۔ اگر آپ کہتے ہیں جی کہ یہ قرآنی ہے تو بھائی پھر بھی وہ شک والی بات تو آ گئی ہے نا، وہ حکم وہ ماننے والی بات میں نہیں آتا، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ بہت شکریہ صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم